بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ کہف کی آیت مارکہ 33 کو اس کی مختصر ترین، کیونکہ آیت کا اصل میں ابھی مفہوم نہیں، صرف ذکر چل رہا ہے کہ وہاں پہ اس معاملہ کیا ہے، تو مختصر ترین تفسیر اس کی آج شیئر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلتا الجنتین، دونوں باغات اپنا پھل خوب دے رہے تھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا پھل، یہاں پہ بیسیکلی ذکر ہو رہا ہے کہ اب باغ کیا کر رہے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنا خوبصورت باغ بنا ہوا تھا، وہ باغ، اس زمین، وہ مٹی، وہ کیا کر رہی تھی۔ انسانوں کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، باغات کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں باغات ہر سال موسم کے مطابق خوب پھلتے تھے، ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ ان دونوں باغوں کا جو مالک تھا، صالحہ، جو وہ تھا جو اس کو پانی دیتا تھا، اس کی کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کو حاصل کرتا تھا، وہ اس کی پیداوار سے مسلسل فائدہ ہی اٹھا رہا تھا، اس کی کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ باغات جو تھے وہ دونوں بڑی ہری بھری ہریالی اور خوشنما تھے، اور بڑی اپنی ریگولیرٹی کے ساتھ وہ بھر بھر کے پھل دے رہے تھے۔ مطلب مٹی جو ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہم، سونا اگل رہی تھی، تو اس طرح سے وہ مٹی خوبصورت سونا اگل رہی تھی۔ اور جبکہ یہاں پہ جو ذکر اگلا ہے وَفَجَرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، کہ وہ باغات جو تھے وہ تو بڑی توجہ کے ساتھ آگے آگے بڑھ رہے تھے، پھلدار فروٹس وغیرہ دے رہے تھے، لیکن وَلَمْ تَظْلِمُوا مِنْهُ شَيْئًا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کمی کہاں پہ تھی؟ مسلسل جن باغات کا جو لیڈر تھا، جو ہیڈ تھا، وہ بالکل ہی بھولتا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اجازت اور اس کی وجہ سے ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، یعنی ان دونوں کے باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی، گویا ان کی آب پاشی جسے کہا جاتا ہے نا، کہ پانی کا نظام کیا ہے ان کو دینے کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مثالی طور پر بنایا۔ کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو بات کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یعنی دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے، دونوں باغوں کا پھل اور فصلیں کئی گنا ہوتی تھیں۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، یہاں پہ جو لفظ ظلم آیا نا، تظلم، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، یعنی یہاں ظلم کا لفظ آیا ہے کہ نقص، یہاں پہ وہ ظلم نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ باغ میں کوئی ظلم کر رہا تھا، یعنی یہاں پہ کوئی نقص، کوئی کمی کجی کچھ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے باغ کے حوالے سے یہ واضح کیا تھا کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، جبکہ جو باغات کا جو مالک تھا وہ کیا کر رہا تھا، وہ تکبر کیے جا رہا تھا، سرکشی کی طرف چل پڑا تھا، اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہو گیا اور وہ ظلم کی طرف بڑھ گیا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اللہ تعالیٰ مزید اس باغ کی تعریف بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا نا، وَفَجَّرْنَا، کہ ہم نے بنا دیا، کیا کر دیا، دونوں باغوں کے درمیان فجر بہا دیا، ان دونوں کے درمیان نہر بہہ رہی تھی، ان دونوں باغوں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھرے ہوئے دریا بہا دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ ان باغوں کے درمیان جگہ جگہ ان کو ہر طرف سے ہریالی، بیسیکلی ہریالی اور زرخیزی کی زیادہ وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو وافر مقدار میں پانی بھی مل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھیتی کو، اس زمین کو بھی لازمی بات ہے کہ یہ تھا کہ اچھی پھل، اچھا فروٹ، اچھی چیز اگاؤ، لیکن کمی بیشی کہاں ہو رہی تھی، مالک کی طرف سے۔ جب ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کی چیزوں کی نعمتوں کو محسوس ہی نہیں کرتے، میں اکثر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے
مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، نماز پڑھنے کی توفیق دی، سجدہ دینے کی توفیق دی، اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے گھروں میں A to Z ہر گھر میں موجود ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم موبائل، ٹک ٹاک، ادھر ادھر اور آگے سے آگے، شادیاں، فلاں میں کیا، فلاں میں کیا، فلاں میں کیا، یہ کیا، ادھر کیا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا رجحان دوسری طرف ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر جاتے ہیں کہ بس جی ٹھیک ہے، بس گزر بسر ہو رہی ہے۔ ذاتی مکان ہوتا ہے، الحمدللہ شوہر کی کمائی اچھی ہوتی ہے، الحمدللہ شوہر بیوی سے بچوں سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر بات پہ ہم ناشکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ زیادہ جو ہے یہ ناشکری عورت ہے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یہ جو باغ والا تھا یہ بھی ناشکری، اور مزید کیا ہو گیا، جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو اس میں تکبر آنے لگ پڑتا ہے، اور وہ اس نے کیا کیا، یہ ظلم کر رہا تھا وہ اپنے ساتھ، تکبر کی طرف چل پڑا۔ اتنا ہی اس کا مفہوم ہے ابھی تک، انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم باقی کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔